العالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. محترم حضرات، انجمن گلستان رسالت کی طرف سے یہ اجتماع ہر سال منعقد ہوتا ہے، فقیر حاضر ہوتا ہے. انتہائی روح و حرارت کے باوجود اور شدید مصروفیت کے باوجود حاضری ہوتی ہے. آپ حضرات کی محبت اور آپ حضرات کا اخلاص کساں کساں مجھے یہاں لے آتا ہے. مسائل اگر تفصیل کے ساتھ سامنے لائے جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کتنے وسیع وقت کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ اجمال اور اختصار اور ضروریت کو ملحوظ رکھ کر گفتگو کرنے کا عادی ہوں. اگر اس اختصار و ضروریت کو بنظر غور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بہت سی تفصیلات مختصر گفتگو میں سمجھ میں آ سکتی ہیں. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. توحید کے معنی ہے اللہ کو اس کی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک لہ ماننا اور اللہ رب العزت جل جلالہ وعمن والہ کی وحدانیت پر ایمان کامل رکھنا اور اپنی زندگی کے تمام اعمال میں اسی رنگ میں رنگ جانا. جب تک یہ بات نہ ہو اسلام کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. قرآن کریم میں ارشاد ہوا مومن کی اسلامی حیثیت، ایمانی نوعیت، مومن کے مومن ہونے کا نقشہ اس انداز میں قرآن نے ہمارے آگے رکھا: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرا حج اور قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. عزیزان محترم، ہمارا ایمان ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات مقدسہ اور اس کی صفات مبارکہ پر ایمان لانا یہ اسلام کی ایمان کی بنیاد ہے۔ کسی شخص کے مسلمان ہونے کا معیار صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات پر کامل یقین رکھے، اس کو وحدہ لا شریک لہ مانے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کی ذات میں اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اور اس کی زندگی کا جو عملی رنگ ہے وہ اس سے بھرپور ہو۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارے نزدیک معاذ اللہ عقیدہ توحید کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اہل سنت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے۔ اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ توحید کا لفظ زبان سے کہہ دینا تو آسان ہے، مگر اس کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کے معنی کو ذہن نشین کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ وحدہ کہہ دینا اور بات ہے، توحید کا لفظ زبان سے ادا کر دینا اور بات ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ توحید کو جب مومن اپنے ایمان اور اسلام کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یقین فرمائیں کہ وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جس مقام پر دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ آج دنیا میں مذہبیات کو، عقائد کو، دینیات کو سطحی نظر سے دیکھنے کا اور سطحی نظر سے سمجھنے کا ایک رواج ہو گیا ہے، ایک رو چل پڑی ہے۔ قرآن کریم کے معنی کے بیان میں لوگ احادیث کی طرف توجہ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے بھائی لغت کو دیکھو، لغت کیا کہتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ٹھیک ہے کہ قرآن عربی لغت میں اترا، یہ صحیح ہے، لیکن یاد رکھیے کہ عربی لغت ان معنی کو بیان کرنے سے قاصر ہے جو معنی قرآن پاک کے اللہ کے پیارے حبیب نے بیان فرمایا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ صوم و صلاۃ یہ دونوں عربی لفظ ہیں، لیکن عربی زبان کی کوئی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، صوم اور صلاۃ کے وہ معنی لغت والے نہیں بیان کریں گے جو حضور نے بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت تمام مذہبیات، شرعیات اور دینیات اور مسائل علمیہ عملیہ، مسائل اعتقادیہ کا بالکل یہی حال ہے۔ خود لفظ توحید کو آپ لے لیجیے، توحید باب تفصیل کا مطلب ہے، لغت میں اس کے معنی کیا ملیں گے؟ لغت میں توحید کے معنی ہے ایک کرنا، ایک کرنا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک کرنا جبھی ممکن ہوگا کہ جب پہلے ایک نہ ہو۔ ایک کرنا جبھی ممکن ہوگا کہ جب پہلے کوئی ایک نہ ہو۔ اللہ کی توحید کے معنی لغت میں اگر آپ دیکھیں تو ایک کرنا یہ معنی آپ کو ملیں گے، مگر ہمارے آقا نے توحید کے یہ معنی ہم کو نہیں بتائے، کیونکہ یہ معنی تو جب صحیح ہوں گے جب اللہ معاذ اللہ پہلے ایک نہ ہو اور پھر ہم اس کو ایک کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توحید کا لفظ لغت میں وہ معنی نہیں بتائے گا جو ہمارے آقا نے ہم کو سمجھائے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں اور آپ کو بتا دوں کہ رب العزت جل جلالہ وعمن والہ کی توحید کا جو مفہوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بیان فرمایا،
وہ لوگوں کی عقلوں میں نہ آئے مگر عقل سلیم کے نزدیک وہی مفہوم ہے۔ عقل سلیم توحید کے اس مفہوم کے سوا کسی اور مفہوم کو توحید کا مفہوم قرار ہی نہیں دیتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واحد ہے، احد ہے۔ واحد ہے، احد ہے۔ لغت میں واحد کے معنی تلاش کریں اور علم ہندسہ والوں سے پوچھیں کہ واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد تو آپ کو علم ہندسہ کا ماہر بتائے گا کہ الواحد و نصف الاثنین، دو کا آدھا ایک ہوتا ہے، دو کا آدھا ایک ہوتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم جو اللہ کو واحد کہتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو ہم نے جب اللہ کو ایک کہا تو کیا ہم نے اس کی یہ معنی لیا کہ وہ دو کا ایک ہے، دو کا آدھا ہے؟ اگر دو کا آدھا ہم نے سمجھا تو توحید کا بیڑا تو غلط ہوگا۔ یہ معنی ہے واحد کے علماء علم ہندسہ کے نزدیک کہ الواحد نصف الاثنین، یہ کیا ہے؟ اس کو واحد عددی کہتے ہیں۔ علماء کی اصطلاح میں اس کو واحد عددی کہتے ہیں۔ تو اگر لفظ توحید آپ بولیں اور واحد عددی مراد لیں تو بولیے توحید کا مقتضا پورا ہو جائے گا، توحید کی معنی مکمل ہو جائے گا۔ ارے اللہ، پھر ہم علماء ہندسہ سے یہ معنی پوچھ کر آگے نکلے کہ بھائی ہماری تسلی تو نہیں ہوئی بلکہ تم نے ہمارے ذہن کو اور الجھن میں ڈال دیا کہ الواحد نصف الاثنین، ارے دو کا آدھا ایک ہوتا ہے، تو ہم تو دو اللہ مانتے نہیں کہ جس کے آدھے کو ہم ایک کہیں۔ ہم نے کہا بھائی کسی اہل عقل سے پوچھو، معقولی سے پوچھو، منطقی سے پوچھو، کسی فلسفی سے پوچھو، وہ عقل کی روشنی میں، اپنی دلیل کی روشنی میں ہمیں کچھ سمجھا دی۔ ہم آ گئے منطقی کے پاس، منطقی کی بات ہم آئے تو ہم نے کہا بھائی ہم نے واحد کے معنی پوچھے تھے ایک علم ہندسہ کے ماہر سے، اس نے بتایا کہ الواحد نصف الاثنین، آپ بتائیے کہ واحد کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے گا بھائی کون سا واحد پوچھتے ہیں آپ؟ ہمارے نزدیک واحد ایک نہیں ہے، ایک ہے واحد نوعی، ایک ہے واحد جنسی۔ آپ پوچھئے کہ واحد نوعی کے معنی دریافت کرتے ہیں یا واحد جنسی کے؟ اب ہم بڑے حیران ہوئے کہ بھائی یہاں تو اس سے بھی زیادہ معاملہ خراب ہے کہ ایک واحد پر بات ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے ایک واحد نوعی ہے، ایک واحد جنسی ہے۔ بھائی واحد نوعی کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے جہاں نوع ایک ہو وہاں وہ واحد نوعی ہے، اور جہاں جنس ایک ہو وہ واحد جنسی ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ حیوان جنس ہے اور انسان نوع ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ الانسان نوع واحد والحیوان جنس واحد، حیوان واحد جنسی ہے اور انسان واحد نوعی۔ استغفر کہ اسے توحید کے معنی نکلے۔ اللہ اللہ، عزیزان محترم، نہ اللہ واحد عددی ہے، نہ واحد نوعی ہے، نہ واحد جنسی ہے، کیونکہ نوع جنس اور فصل سے مرکب ہوگی تو تحقق ہوگا۔ اللہ تو ترکیب سے پاک ہے، کیونکہ ہر مرکب حافظ ہے، اللہ قدیم ہے۔ اللہ واحد جنسی سے پاک ہے کیونکہ جنس قدر مشترک ہے اور اشتراک کا تصور خدا کی بارگاہ میں قائم نہیں ہوتا۔ تو وہ واحد نوعی نہیں ہے، وہ واحد جنسی نہیں ہے، وہ واحد عددی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی ہم وہاں جاتے تو وہ کچھ کہتا ہے، یہاں آتے تو کچھ کہتے ہیں، اب ہم کہاں جائیں؟ واحد کے معنی کس سے پوچھیں؟ ہم نے کہا مدینہ چلو، کملی والے آقا سے پوچھو کہ سرکار قل هو اللہ احد کے کیا معنی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کے کیا معنی ہے؟ تو حضور تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ہمیں واحد کے معنی بتائے، توحید کے معنی سمجھائے، اور یہ بتایا کہ علم ہندسہ والوں کی بات مت مانو، ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، اور منطقی کی بات مت مانو، اس کا دماغ وہاں تک نہیں جاتا، وہ تو اپنے اصطلاحات کے اندر
اصطلاحات کے اندر محدود ہے، اصطلاحات کے دائرے سے وہ آگے نہیں نکل سکتا، وہاں تمہاری بات نہیں بنے گی۔ آؤ ہم تم کو بتائیں، واحد حقیقی اللہ واحد عددی نہیں ہے، واحد نوعی نہیں ہے، واحد جنسی نہیں ہے، وہ واحد حقیقی ہے۔ اور واحد حقیقی وہ ہوتا ہے جو کسی کے ایک کرنے سے ایک نہ ہو، ازل سے ایک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ عدد نہیں ہے، وہ جنس نہیں ہے، وہ نوع نہیں ہے۔ اگر عدد ہو تو پھر دو کا آدھا ماننا پڑے گا، اگر نوع ہو تو مرکب ماننا پڑے گا، اگر جنس ہو تو قدر مشترک تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور جہاں قدر مشترک کا تصور آئے توحید کا تصور ختم ہو گیا، جہاں ترکیب کا تصور آئے وہاں توحید اور قدیم ہونے کا تصور ختم ہو گیا۔ تو ہمارے آقا نے بتایا کہ اللہ واحد عددی نہیں، واحد نوعی نہیں، واحد جنسی نہیں، ارے وہ تو واحد حقیقی ہے، ازل سے اس کی ذات کا تقاضا ہے ایک ہونا، بس ازل سے اس کی